السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. سرکاری ملازمین کا حکومت کے خلاف اعلان جنگ. بجٹ سے پہلے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا معاملہ. اپکا نے 24 مارچ کو لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا. تفصیلات کے مطابق پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں اپکا کی سپریم کونسل کی میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت صدر اپکا پنجاب حاجی ظفر علی خان نے کی. صدر لاہور ڈویژن مختار گجر اور جنرل سیکرٹری اپکا لاہور ڈویژن ایم ضیاء اللہ چودھری سمیت دیگر محکموں کے صدور اور قائدین نے بھی شرکت کی. سپریم کونسل میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر حکومت پنجاب نے 22 مارچ تک وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں 25% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو سرکاری ملازمین اپنی اتحادی تنظیموں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف 24 مارچ کو دھرنا دیں گے. صدر اپکا پنجاب کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن نہیں کرے گی یہ دھرنا جاری رہے گا اور اس دھرنے میں پنجاب بھر سے ملازمین شرکت کریں گے. یاد رہے وفاقی حکومت نے گریڈ 1 سے 19 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا تھا اور اس الاؤنس کا اطلاق 1 مارچ سے ہو چکا ہے. اعلامیے کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک پوسٹوں کو کے پی حکومت کے پیٹرن پر اپ گریڈ کیا جائے گا اور آئندہ بجٹ میں ٹائم سکیل گرانٹ کو لاگو کرنے پر بھی غور ہوگا. ڈاکٹر مراد راس کی ہفتے میں 2 روز تعلیمی ادارے کھولنے کی یقین دہانی. سرونگ سکولز الائنس پاکستان کی ڈاکٹر مراد راس کو موجودہ صورتحال میں ہفتے میں 2 دن سکول کھولنے کی تجویز. 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز کھولنے پر زور. وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. سرونگ سکولز الائنس پاکستان کے وفد نے صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس سے ملاقات کی اور انہیں موجودہ صورتحال میں ہفتے میں 2 دن سکول کھولنے کی تجویز دی. وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی. ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ اسکولوں کے تمام مسائل کا ادراک ہے. ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے بڑھتے کیسز پر تعلیمی ادارے مجبوراً بند کرنا پڑے. عوام کے تعاون کے بغیر کورونا پر قابو پانا ممکن نہیں. صورتحال کنٹرول ہوتے ہی تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دیں گے. صدر میاں رضا کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے بند کرنا بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے. پہلے ہی 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بندش کی بجائے تعلیمی اداروں میں شفٹ سسٹم لاگو کرنا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو تختہ مشق بنانے کی بجائے پبلک مقامات پر اقدامات کیے جائیں. حکومت علم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے فیصلہ واپس لے. سرکاری و نجی یونیورسٹیز میں امتحانات کب ہوں گے؟ اعلان ہو گیا. سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو امتحانات کے انعقاد کی اجازت مل گئی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تعلیمی اداروں کی بندش کے دوران امتحانات کے انعقاد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تفصیلات کے مطابق یونیورسٹیوں کالجوں کو دوران چھٹیاں امتحانات کے انعقاد کی اجازت مل گئی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے یونیورسٹیوں کالجوں کو امتحانات کی اجازت دے دی. یونیورسٹیوں کو 28 مارچ تک امتحانات لینے کی اجازت دی گئی. کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی.
HED حکام کا کہنا تھا کہ ضابطہ کی خلاف ورزی کی ذمہ داری وائس چانسلر پر عائد ہوگی۔ محکمہ نے واضح کیا ہے کہ پہلے سے جاری شدہ امتحانی شیڈول کے مطابق یونیورسٹیز اور کالجز کو امتحان لینے کی اجازت ہوگی۔ میٹرک و انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے بڑی خبر۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کا ترمیم شدہ شیڈول جاری۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت میٹرک کے سالانہ امتحان 4 مئی کے بجائے 27 مئی کو شروع ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت میٹرک کے سالانہ امتحان 4 مئی کے بجائے 27 مئی کو شروع ہوں گے۔ پنجاب بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کا ترمیم شدہ شیڈول جاری کر دیا۔ نہم جماعت کا امتحان 12 جون سے لیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا امتحان 30 جون اور پارٹ 1 کا امتحان 16 جولائی سے شروع ہوگا۔ میٹرک کے نتائج 9 اکتوبر اور نہم کے نتائج 30 اکتوبر کو جاری ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان 13 نومبر اور پارٹ 1 کا 21 نومبر کو جاری ہوگا۔ کورونا کے باعث رواں سال دونوں کلاسوں کا عملی امتحان نہیں لیا جائے گا۔